السلام علیکم۔ سارہ کے الفاظ میں خوش آمدید۔ ایک زمانے کی بات ہے، پہاڑوں کے دامن میں آباد ایک خوبصورت مگر پراسرار بستی تھی، جہاں صبح کے وقت دھند پہاڑی راستوں پر یوں بچھ جاتی تھی جیسے کسی نے سفید چادر تان دی ہو۔ اسی بستی سے کچھ فاصلے پر ارسلان نام کا ایک کسان اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ ایک چھوٹے سے کچے گھر میں رہتا تھا۔ ارسلان کے پاس نہ بڑی زمین تھی نہ دولت، مگر اس کے پاس دو چیزیں ایسی تھیں جو اسے علاقے کے بڑے بڑے زمینداروں سے ممتاز کرتی تھیں: محنت اور حلال کمائی۔ وہ فجر سے پہلے اٹھتا، اپنے کھیتوں کا رخ کرتا اور سورج ڈوبنے تک زمین کو اپنے پسینے سے سیراب کرتا۔ اسی علاقے میں عریب نام کا ایک دولت مند اور بااثر زمیندار رہتا تھا۔ اس کی زمینیں دور دور تک پھیلی ہوئی تھیں، مگر دولت نے اس کے دل کو وسیع کرنے کے بجائے مزید تنگ کر دیا تھا۔ وہ غریب کسانوں سے معمولی قیمت پر فصل خریدتا، پھر وہی فصل کئی گنا مہنگی بیچتا۔ کسی کسان نے ذرا سا اختلاف کیا تو عریب کے پاس اسے دبانے کے لیے ہمیشہ کوئی نہ کوئی راستہ موجود ہوتا۔ ارسلان کا کھیت عریب کی زمین کے ساتھ واقع تھا۔ اس کھیت میں ایک قدیم کنواں تھا جس کا پانی آس پاس کے کئی کسان استعمال کرتے تھے۔ ایک سال بارشیں کم ہوئیں اور علاقے کے بیشتر کنویں خشک ہونے لگے، مگر ارسلان کا کنواں اب بھی پانی دے رہا تھا۔ عریب کی نظر اس پانی پر پڑی تو اس نے ارسلان کو اپنی حویلی نما گھر میں بلایا۔ ارسلان، اپنا کھیت مجھے بیچ دو، جتنی رقم مانگو گے دے دوں گا۔ ارسلان نے مؤدبانہ انداز میں جواب دیا، مالک، یہ زمین میرے باپ نے مجھے وراثت میں دی تھی، یہی ہمارے گھر کا سہارا ہے، میں اسے بیچ نہیں سکتا۔ عریب کے چہرے کی مسکراہٹ اچانک غائب ہو گئی۔ سوچ لو ارسلان، بعض اوقات انسان کو وہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے جو وہ نہیں کرنا چاہتا۔ ارسلان نے صرف اتنا کہا، زمین بیچ دوں گا تو بچوں کو کیا دوں گا؟ عریب نے جواب نہیں دیا، مگر اسی خاموشی میں ایک خطرناک ارادہ چھپا ہوا تھا۔ چند دن بعد ارسلان کے کھیت تک جانے والا راستہ بند کر دیا گیا۔ کبھی پانی کی نالی کا رخ بدل دیا جاتا، کبھی فصل خراب کرنے کے لیے جانور چھوڑ دیے جاتے، اور کبھی عریب کے آدمی آ کر ارسلان کو دھمکاتے۔ ارسلان نے ہر بار صبر کیا، مگر ایک رات ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس کی زندگی بدل دی۔ صبح جب ارسلان کھیت پہنچا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کی کئی ایکڑ فصل راتوں رات تباہ ہو چکی تھی۔ آب پاشی کی نالی توڑ دی گئی تھی اور پانی ساری رات بہہ کر کھیت کو دلدل بنا چکا تھا۔ ارسلان گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر صرف اتنا کہا، یا اللہ، اگر یہ میرا حق ہے تو مجھے واپس عطا فرما، اور اگر کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے تو فیصلہ بھی تیرے ہاتھ میں ہے۔ عریب دور اپنی حویلی کی بالکنی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ ارسلان چند دن میں ہار مان جائے گا، مگر ارسلان نے ہمت نہ چھوڑی۔ اس نے قرض لیا، دوبارہ بیج خریدا اور اپنی تباہ شدہ زمین کو پھر سے آباد کرنے میں لگ گیا۔ مہینوں کی محنت کے بعد کھیت دوبارہ لہلہانے لگا۔ پھر ایک دن اچانک علاقے میں ایک عجیب سی خبر پھیلی۔ عریب نے شہر سے باہر ایک بہت بڑا اناج کا ذخیرہ خریدا تھا، مگر ذخیرہ کھولنے پر معلوم ہوا کہ اناج کا ایک بڑا حصہ خراب ہو چکا ہے۔ اس نقصان کے بعد عریب پر قرض چڑھنے لگا۔ جن لوگوں کو وہ ہمیشہ اپنے محتاج سمجھتا تھا، وہ ایک ایک کر کے اس سے دور ہونے لگا۔ لیکن اصل مصیبت ابھی باقی تھی۔ ایک رات عریب کا قافلہ قیمتی سامان لے کر شہر جا رہا تھا کہ پہاڑی راستے میں شدید طوفان آ گیا۔ سڑک کا ایک حصہ زمین کھسکنے سے بند ہو گیا، گاڑیاں رک گئیں، سامان خراب ہونے لگا اور عریب کئی گھنٹوں تک اندھیرے میں پھنس گیا۔ صبح جب مدد پہنچی تو عریب کو معلوم ہوا کہ اس کے کاروبار کا سب سے بڑا معاہدہ منسوخ ہو چکا ہے۔ وہ پہلی بار اپنی زندگی میں واقعی بے بس تھا۔ کچھ ہی عرصے میں اس کی حویلی پر قرض خوابوں کا ہجوم لگنے لگا۔ وہ لوگ جو کبھی اس کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے تھے، اب اس کے کاغذات لے کر اس سے حساب مانگنے لگے۔ ایک دن عریب اپنی حویلی کے سنسان صحن میں بیٹھا تھا کہ اسے دور سے ایک شخص آتا دکھائی دیا۔ وہ ارسلان تھا۔ عریب نے حیرت سے پوچھا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ ارسلان نے ایک تھیلا اس کے سامنے رکھا۔ اس میں اناج ہے، سنا تھا آپ کے گھر میں کئی دن سے راشن نہیں آیا۔ عریب نے بے یقینی سے ارسلان کو دیکھا۔ میں نے تمہاری فصل برباد کی تھی، تمہیں زمین چھوڑنے پر مجبور کیا، تمہارے بچوں کا رزق روکنے کی کوشش کی، اور تم آج میرے لیے اناج لے کر آئے ہو؟ ارسلان نے پرسکون لہجے میں کہا، میں آپ جیسا بننا نہیں چاہتا۔
آپ نے میرے ساتھ جو کیا اس کا فیصلہ میں نے اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ یہ الفاظ عریب کے دل میں تیر کی طرح اتر گئے۔ وہ خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے پوچھا، کیا تم مجھے معاف کر سکتے ہو؟ ارسلان نے کہا، معافی میرے اختیار میں ہے، مگر آپ نے جن لوگوں کے حقوق دبائے ہیں ان کا حق واپس کرنا بھی ضروری ہے۔ اس دن کے بعد عریب نے اپنی زندگی بدلنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے لوگوں کی زمینوں کے کاغذات واپس کیے، کسانوں کے قرض معاف کیے، مزدوروں کی رکی ہوئی اجرتیں ادا کی، اور سب سے بڑھ کر ان لوگوں سے معافی مانگی جنہیں کبھی وہ اپنے پیسوں سے کمتر سمجھتا تھا۔ مگر ارسلان کے لیے اس واقعے کی سب سے بڑی حقیقت یہ تھی کہ جس زمین کو چھیننے کے لیے عریب نے ہر حربہ آزمایا تھا، چند سال بعد وہی زمین علاقے کی سب سے زرخیز زمین بن گئی، اور عریب وہ جب بھی اس کھیت کے پاس سے گزرتا کچھ لمحوں کے لیے رک جاتا۔ اسے وہ رات یاد آتی جب اس نے ارسلان کی فصل تباہ کروائی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اس رات اس نے صرف ایک کسان کی فصل برباد کی ہے، مگر وقت نے اسے دکھا دیا ہے کہ انسان دوسروں کے لیے جو راستہ کھودتا ہے، کبھی کبھی اسی راستے سے گزر کر اسے اپنی حقیقت تک پہنچنا پڑتا ہے۔ مکافات عمل ہمیشہ شور کے ساتھ نہیں آتی، کبھی وہ خاموشی سے آتی ہے، انسان سے اس کا غرور چھینتی ہے، اسے آئینہ دکھاتی ہے، اور پھر اسے وہی سبق سکھاتی ہے جسے وہ دوسروں کے لیے ضروری سمجھتا تھا، کیونکہ وقت دیر کر سکتا ہے مگر حساب بھولتا نہیں۔ جڑے رہنے کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے۔